رحم الله من قرأ الفاتحة. صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد. وصل على أخيه ووزيره ووصيه وخليفته والمخلوق من طينة أخي الرسول والزوج البتول والسيف الله المسلول، لهموم العرب والعجم وخير من طاف وأحرم، الطاعن بالرمحين والضارب بالسيفين والمصلي إلى القبلتين، إمام المشارق والمغارب، مطلوب كل طالب، نقطة دائرة المطالب، سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب. الذي أحبه البرية إلا من كان أبوه امرأ سوء وكانت أمه بغية، وآلهم الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثراء، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. صلوات بر محمد وآل محمد. ارشاد حضرت احدیت قرآن مجید میں ہے، لا اکراہ فی الدین. دیکھو میرے دین میں کوئی اکراہ، کوئی جبر، کوئی زبردستی نہیں ہے. سوچ لو، سمجھ لو، پرکھ لو، حلق سے اترے تو مان لو. اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً رشد و ہدایت اور غی و گمراہی و ضلالت صاف صاف روشن اور آشکار ہو کر ایک دوسرے سے جدا ہو چکی ہے. کوئی کنفیوژن، کوئی غلط فہمی نہیں رہ گئی. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ،
پس اب جو کفر کرے، کفران کرے، رد کرے، کنڈم کرے، براءت کرے طاغوت، شیطان اور شیطانی قوتوں سے، اور پھر اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تھام لیا ہے، وہ مستمسک ہو گیا ہے مضبوط رسمان ہدایت سے، کہ جس میں انفصام نہیں ہے، جو ڈسکنٹینیو نہیں ہوتی، وہ ہدایت کی رسی بریک نہیں ہوتی کبھی۔ اللہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ ایک منزل فکر پر آپ کے اذہان عالیہ کو لا چکا ہوں، کہ دین خدا میں کوئی جبر نہیں ہے، اس لیے کہ کاروان تخلیق کا آغاز محبت سے ہوا ہے، اطاعت سے نہیں ہوا ہے بلکہ محبت سے ہوا ہے۔ وہ اطاعت جو محبت کے بغیر ہوتی ہے، وہاں گنجائش نفاق ہے۔ اذہان عالیہ اگر آمادہ ہوں تو مجھے وقت نہیں ضائع ہوگا آپ کا۔ وہ اطاعت جو محبت سے الگ ہو کے ہوتی ہے، وہاں گنجائش ریاکاری ہوتی ہے، اس لیے کہ اطاعت یا خوف میں ہوتی ہے، یا رجا اور امید میں ہوتی ہے، یا لالچ میں ہوتی ہے، یا ڈر میں ہوتی ہے۔ یہ پیشانی تو خم ہوتی ہے اطاعت میں، مگر کیا معلوم کہ دل خم ہوا کہ نہیں ہوا، ذوق نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، شعور و ادراک و تعقل و عواطف و جذبات اور تیرے وجود و تیرے اختیار سربس وجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ مگر جب محبت سے آغاز ہوتا ہے تو چونکہ محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے، لہذا ادائے محبوب کی نقل آسان ہو جاتی ہے۔ اطاعت میں گنجائش ریاکاری ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ شاید اسی لیے خداوند عالم نے اپنے حبیب سے یہ کہا کہ آپ اپنی رسالت کے اجر کے طور پر محبت اہل بیت مانگیے، اطاعت اہل بیت نہ مانگیے، اس لیے کہ اطاعت میں گنجائش ریاکاری ہے، محبت میں ریاکاری نہیں ہے۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ تو کل جس منزل پہ آپ کو چھوڑا تھا کہ روح بندگی اور جان عبادت کیا ہے، رضا پروردگار۔ جو محرم رضا نہیں بن سکتا ہے، وہ کبھی بھی حق بندگی نہیں ادا کر سکتا، اور رضا وہیں سے ملے گی کہ جن کے چہرے رضا پروردگار کا آئینہ دار ہے۔ وہی وجہ اللہ فی الارضین ہیں، اللہ کا امپریشن ان کے چہروں سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ غضبناک ہے تو ان کا چہرہ بتائے گا، اللہ راضی ہے تو ان کے چہرے سے معلوم ہوگا۔ یعنی یہ کہ رضا پروردگار کا مرکز اہل بیت اطہار ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس نے شب ہجرت رضا پروردگار کا سودا کیا، ایک وہ بی بی ہے کہ جس کی رضا اللہ کی رضا، جس کا غضب اللہ کا غضب، وہ صاحب ما ینطق عن الہوی پیغمبر کے جس کے جنبش لبھائے صداقت کی بھیک ہے قرآن مجید، اس زبان معتبر پہ آ رہا ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان بھی عجب اس کا مزاج ہے کہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے۔ کس نے سنا اللہ کو بولتے ہوئے؟ کس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ یہ اعتبار محمد اور صداقت محمد ہی تو ہے۔ محمد کا بھروسہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کا کلام ہے تو قرآن بن گیا، انہوں نے کہا میرا کلام ہے تو حدیث بن گیا۔ کتنا بدذوق ہے انسان کہ دہان محمد سے جو ملا اسے لے لیا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ محمد کے منہ سے قرآن ملا تو لے لیا، محمد کے ہاتھ سے غدیر میں علی ملا تو نہیں لیا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔
میں توجہ کا طالب ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ جسے رضائے پروردگار حاصل کرنی ہے اسے رضائے علی اور رضائے سیدہ حاصل کرنا ضروری ہے. اگر یہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے. اب تم ڈائریکٹ لاکھ دعائیں کیا کرو کہ رضی اللہ عنہ. بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ تم لاکھ دعائیں کیا کرو کہ رضی اللہ عنہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ براہ راست راضی ہی نہیں ہو سکتا. اور آج تک کے امت رسول اللہ کی یہ دعا کرنا بڑے بڑوں کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ یاد رہے صاحبان عربیت موجود ہیں، یہ ماضی کا فقرہ نہیں ہے کہ یہ کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہے کہ اللہ راضی ہو گیا، بلکہ ماضی کے ٹینس کے ساتھ دعائیہ فقرہ ہے کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے. بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ جیسے ہم کہہ لیں غفر اللہ لہ، اللہ اس کی مغفرت کرے، یہ ہم نہیں خبر دیتے کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، ہم کیا جانے کی کہ نہیں کی. جیسے بڑے چھوٹوں سے کہتے ہیں سلمک اللہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے، رحمہ اللہ، اللہ ان پہ رحم کرے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ویسی رضی اللہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. یہ دعا یہ بتا رہی ہے کہ رضا پروردگار ابھی کنفرم نہیں ہے. بھائی کیا سن رہے ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج تک امتیوں کی دعا یہ بتا رہی ہے کہ رضا پروردگار کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب ان کی منزل و اپنی منزل پہچانو کہ وہ تمہاری دعا کے محتاج ہیں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو جن کا آغاز سفر محبت سے نہیں ہوا ہے، میں نے عرض کیا کہ جیسے مومن شکیات نماز میں مبتلا ہوتا ہے، منافق شکیات حیات میں مبتلا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ اطاعتوں سے مارے باندھے کی اطاعت کرتا ہے، جب وہ اقرار سے کلمہ پڑھتا ہے یا کسی منصوبے کے مستقبل کے منصوبے کے تحت جب وہ کاروان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے مزاج میں یہ تبدیلی آتی ہے کہ وہ ایک ہی دل میں دو طرح کی محبتیں رکھنے کی کوشش کرنے لگتا ہے. بھائی لفظوں پہ غور کیجئے گا. اور خدا کیا فرما رہا ہے؟ ما جعل اللہ قلبین فی جوف، خداوند عالم نے ایک سینے میں دو دل نہیں بنائے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر کیونکہ محبت سے آشنا نہیں ہے، لہذا تضاد عمل اور تضاد عقیدہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاتل بھی رضی اللہ ہو جاتا ہے، مقتول بھی رضی اللہ ہو جاتا ہے، ظالم بھی رضی اللہ ہو جاتا ہے، مظلوم بھی رضی اللہ ہو جاتا ہے، جس کا باغ غصب کیا گیا وہ بھی رضی اللہ عنہ، جس نے غصب کر لیا وہ بھی رضی اللہ عنہ. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ قاتل حسین کے لیے دعائے مغفرت ہو رہی ہے رضی اللہ عنہ. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے تمام ٹی وی چینل کم سے کم پیس ٹی وی کے اوپر اس سے پہلے بھی سنا ہوگا کہ ایک بہت بڑے اسکالر نکلے ہیں کہ جن کا نام ہے ذاکر نائک. میں انہیں کہتا ہوں ذاکر نالائق. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے آپ نے؟ ان کا اسٹیٹمنٹ باقاعدہ، ایک جملہ تو مجھے باقاعدہ یاد ہے، میں نے کوئی ڈائریکٹ سنا تھا. وہ یزید کا نام لیتے ہیں اور ان کہا کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کربلا کا شہادت حسین کا کوئی تعلق نہیں ہے معاذ اللہ. یزید میں اللہ بی پلیز ود ہم واز آن رائٹ بٹ دا رانگ ہسٹری بلیمڈ ہم رانگلی. یہ ان کا ایک جملہ ہے، ایسے ماشاءاللہ بولتے بھی ہیں وہ. یزید میں اللہ بی پلیز ود ہم. پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مفت کے نمکخوار بنی امیہ کے کہاں سے پیدا ہو گئے. ان کا زیادہ سخت حساب ہوگا. کم سے کم وہ تو ایک ایکسکیوز پیش یہ کریں گے کم سے کم کہ ہمیں حکومت مل رہی تھی، خلافت مل رہی تھی، مملکت مل رہی تھی. کم سے کم ایک تو دنیاوی صحیح شیطانی ایکسکیوز صحیح ایک تو ہے. ان بے عقلوں کے پاس کیا ایکسکیوز ہے کہ یہ مفت میں اپنے عقیدوں کو برباد کر رہے ہیں، یہ مفت کے نمکخوار. مگر اتنا یاد رہے ساری دنیا بہت خفا. ایک بات آگے یہ تو کہہ رہا ہوں، ساری دنیا میں مسلمان بہت خفا، بہت سے ماشاءاللہ جو بھی مسلمان ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ سنی ہونا کوئی عیب نہیں ہے بہت بڑا. میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، وہابی اور خارجی ہونا عیب ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایسے ہی لوگ کہ جو اہل بیت کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے
اور جو دشمنان اہل بیت کے لیے ان کے دلوں میں صاف کارنر ہے، یہ طالبان تو بن سکتے ہیں، مسلمان نہیں بن سکتے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہر ایک ناراض ہے کہ بھائی ذاکر نائک نے یہ کیا کہہ دیا، میں اللہ بھی پلیز ود ہم. شیعہ بھی بہت سے ناراض ہیں اور اہل سنت اس لیے ناراض ہیں کہ ابھی کیا کہنا چاہ رہے ہو تم. یعنی وہ بھنک گئے، وہ سمجھ گئے، انہیں آہٹ محسوس ہو گئی کہ کیا خطرناک یہ جملہ ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ مگر میرا کچھ نظریہ اس میں ذرا سا الٹا ہے. میں کہتا ہوں کہ ذاکر نائک، مجھے کوئی شکوہ تم سے نہیں ہے، بلکہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ذاکر نائک تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے یزید کے جیسے بدکار انسان کے آگے لفظ رضی اللہ لگا کر. بھائی توجہ، پڑھ لیجئے صلوات پر محمد و آل محمد کے اوپر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک مل جل کے صلوات بلند آواز سے سب لوگ پڑھیں. ماشاءاللہ. بھائی تم نے یزید کے آگے رضی اللہ لگا کے شیعوں کا کوئی نقصان نہیں کیا ہے، تم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں خفا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی رضی اللہ نہیں ہے، سب علیہ السلام ہے. صلوات پر محمد آل محمد کے اوپر. ذاکر نائک نے یزید کے جیسے ماشاءاللہ ہے. توجہ ہے، یہ بھی ایک پورشن ہے بہرحال، اور یہ بھی ایک رخ ہے. ظاہر ہے کہ دشمنوں کو ہم لوگ سب و شتم گالی والی نہیں بکتے ہیں. ہم کو اہل بیت کی تعلیم ہے، ہم ان کو ایکسپوز کریں. نہج الاسرار میں مولا کائنات کی حدیث ہے کہ ہمارے مخالفین دشمنوں کو گالیاں مت بکو، اس لیے کہ پھر وہ پلٹ کے ہمیں بھی کچھ کہہ سکتے ہیں. ہاں، ہمارے دشمن، ہمارے غاصب، حق کے غاصب، ہمارے قاتل، ان کے معائب، ان کے عیوب کو، ان کے ظلم کو ایکسپوز کرو، بیان کرو. جو یہ نہیں بیان کرتا ہے، قسم خدا کی اس پر علی کی لعنت. کہ ہاں ہم غلامان اہل بیت ہیں، ہم اپنے جذبات کو قابو میں کر لیتے ہیں اطاعت اہل بیت میں. تمہیں چاہیں، تمہاری اداؤں کو چاہیں، تم معتبر ہو اس لیے چاہتے ہیں، اس لیے نہیں معتبر مانتے کہ تم کو پہلے چاہتے ہیں. ہمارے یہاں پہلے پرکھا جاتا ہے، بعد میں چاہا جاتا ہے. جو لوگ بغیر پرکھے ہوئے چاہنے لگتے ہیں وہ پیچھا چھڑا نہیں پاتے ہیں منافقوں سے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم کو یہ بتایا گیا ہے، اور اتنا یاد رہے، دنیا یہ سن لے کہ ہم غلامان اہل بیت شیعان علی، ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، ہمارے ایک آداب ہیں. ہم صاحبان وحی اور رسالت کے ماننے والے ہیں. کتنے ایسے ہیں جن کا بلڈ ریلیشن ہے اہل بیت کے سے. ہمارا ماحول، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہماری شائستگی، ہمارا ادب ساری دنیا جانتی ہے کیا ہے. اگر ہم تاریخ کے کچھ شخصیتوں کے بارے میں کہ جن کو کچھ لوگ محترم مانتے چلے آ رہے ہیں، اگر ہم بد کلامی نہیں کرتے ہیں تو کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ بڑے محترم تھے. بھائی سن لیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر ہم کوئی بد کلامی نہیں کرتے کسی کے بارے میں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ بڑے اس کے حقدار تھے اور وہ بڑے محترم تھے. وہ محترم نہیں تھے، ہماری زبان بڑی محترم ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ذاکر نائک نے جو کہا کہ یزید رضی اللہ، ہم کیوں خبر ہوں؟ تم نے شیعوں کا کوئی نقصان نہیں کیا ہے. تم نے یزید کے جیسے بدکار، شارب الخمر، شراب پینے والے، نکاح محارم کرنے والے، بندر سے کھیلنے والے، جوا کھیلنے والا، وحی و خبر و رسالت و قرآن کا مذاق اڑانے والے ایسے بد کردار کو تم نے لقب رضی اللہ ہی سے یاد کر کے وفات پیغمبر سے کربلا کے بیچ 50 سال کے کتنے راز چھوڑ دیے. میں توجہ کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. تم نے کربلا سے رسول کی شہادت کے بیچ جو 50 سال گزرے، جو ہم 1400 سال سے سمجھا نہیں پا رہے تمہاری احمق قوم کو، تم نے یزید کے جیسے بد کردار کے آگے اپنا معیار و ذوق بتا دیا کہ تم کربلا اور رسول کے بیچ میں کیسے کیسوں کو رضی اللہ کہتے چلے آ رہے ہو.
بھائی توجہ ہے بھائی، یہی ایک پہلو ہے نا بھائی، کہہ لو رضی اللہ، جاؤ خوش ہو لو، تم نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا ہے، تم نے اپنی حیثیت، اپنی اوقات بتا دی ہے، اور پچھلوں کے بھی تم نے پول کھول دیے ہیں کہ تم کو تاریخ میں جہاں کوئی دشمن اہل بیت نظر آیا تم نے فوراً اس کے نام کے آگے لکھا رحمت اللہ علیہ، جہاں کوئی دشمن اہل بیت نظر آیا تم نے لکھا رضی اللہ عنہ، تم نے یزید کو یہ کہہ کر اب چھوڑ دو ہم پہ الزام لگانا کہ ہم شیعہ توہین صحابہ کرتے ہیں۔ بھائی میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ کئی سو سال سے ہم پہ الزام لگا رہے ہو کہ یہ توہین صحابہ کرتے ہیں، ہمیں ذرا انصاف سے بتاؤ، ہم جو پوچھیں، بولے بھالے سیدھے سادے عزادار اہل سنت مسلمانوں کو ذاکر نائک کی ٹائی پکڑ کے کھینچنا چاہیے کہ ذاکر نائک آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی یزید بھی رضی اللہ، حضرت ابوبکر بھی رضی اللہ، بھائی میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پوچھنا چاہیے واٹ ڈو یو مین، آپ کا مطلب کیا ہے؟ بھائی ارے کچھ تو فرق رکھو قاتل حسین اور صحابہ میں، صلوات محمد و آل محمد کے اوپر۔ ماشاءاللہ، ارے بھائی ذرا سا تو رکھو، یہ کیا ہے؟ وہ بھی بڑے بڑے قد کے صحابہ رضی اللہ عنہ، قاتل فرزند پیغمبر بھی رضی اللہ عنہ، کیا آپ کی نظر میں دونوں برابر ہیں؟ کیا حضرت ابو بکر و عمر جو تھے وہ یزید جیسے ہیں آپ کی نظر میں؟ ہم سے نہ پوچھیے ہمارا کیا نظریہ ہے، ہم لوگ تو ویسے بھی بدنام ہیں۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کی نظر میں کیا برابر ہیں؟ بھائی ذرا سا فرق تو رکھو، حقیقت میں تم توہین صحابہ کرتے ہو، ارے ہم ہی تو محافظ ہیں ناموس رسالت، ہم ہی تو عزت صحابہ کے محافظ ہیں، ہم ہی تو عزت ازواج پیغمبر کے محافظ ہیں، اور اگر نہ یاد آئے بھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، دا سیٹنک ورسز میں اہل بیت اطہار کو کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ میں تاریخی حقیقت بیان کر رہا ہوں، دا سیٹنک ورسز میں اہل بیت اطہار کو کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ نہ امام الحرمین نے کوئی فتویٰ دیا، نہ شیخ الازہر نے کوئی فتویٰ دیا، نہ ندوۃ العلماء کے شیخ الجامعہ سے کوئی فتویٰ آیا، نہ دیوبند کے کسی ملا مفتی نے فتویٰ دیا۔ یہ کہاں گئے؟ یہ دربار فرعون کے جادوگروں کی طرح اپنے فتووں کی رسی اور ڈنڈیاں ڈالنے والے فتووں کے تاجر کہ جو عزائے اہل بیت اور ادغام حسین کے خلاف قبل طلوع ہلال محرم یہ جادوگروں کے فتوے 11 مہینے ٹولیاں جماعت کے تبلیغ کے نام پر حسین کے خلاف اور یزید کے پھیروں میں یہ جماعتی ٹولیاں نکلتی ہیں، 11 مہینے یہ جادوگر اپنے فتووں کی رسیاں ڈالتے ہیں، ادھر ہلال محرم عصائے موسیٰ بن کے نکلتا ہے۔ صلوات اور محمد و آل محمد کو۔ کوئی نہ بولا، سارے فتوے اہل بیت کے خلاف آتے ہیں، عزاداروں کے خلاف آتے ہیں، عزائے حسین کے خلاف آتے ہیں۔ جب عزت صحابہ کا مسئلہ آیا تو تم چپ رہے، جب ازواج مطہرات کی بے عزتی کی گئی تو تم چپ رہے، تم نہ بولے، وہی ایک تاریخی کافر بولا۔ بے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ انقلاب ایران کے بعد خمینی کو 200 مجلوں اور اخباروں نے، ہندوستان پاکستان کے ملا مفتیوں نے، وہ ملا مفتی کہ جن کے فتوے، جن کے قلم منافقین اور دشمنان اہل بیت کے درباروں میں مانند طوائف پروان چڑھے، جن کے قلم کی جنبش منافقوں کے ہاتھ میں ہمیشہ رہی، ایک فتویٰ نہ دے پائے،
عزت اہل بیت و عزت ازواج پیغمبر اور پیغمبر کے لیے وہی ایک بولا اس صدی کا بت شکن، اور تم نے کہا کافر۔ اب تمہارا مزاج سمجھ میں آ گیا، تاریخ میں جو بھی محافظ رسالت ہوتا ہے تم کافر صلوات بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال تو رضا خدا ارے ان پچھلوں کو بھی نہ ملے گی جب تک کہ اہل بیت اطہار راضی نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مل جل کے ایک صلوات پڑھے تو۔ وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے دین کا آغاز کیا ہے ان کی محبت سے۔ ایسا بے عیب ہے یہ کہ جو ان کے قریب آ جائے گا چاہے بنا رہا نہ جائے، اور اتنے معتبر ہے کہ ہر آدھا معتبر۔ میں توجہ کا طالب ہوں، یہی سبب ہے کہ بندگی یہ پروردگار خداوند عالم نے اپنی اطاعت اور اپنی شریعت کی تلخ اور سخت احکام کو اہل بیت کے فضائل کے ذریعے منوا لیا۔ یہ مودت قربا اجر رسالت کس لیے ہے؟ ان کی محبت کو بنیاد اللہ نے ان کی محبت سے بڑے کام لیے ہیں مشیت نے، کہ ان کے کمالات سے متاثر ہو جاؤ گے تو محبوب کی ہر ادا کی نقل کرنے لگو گے۔ محبوب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو گے، محبوب نماز پڑھے تم بھی نماز پڑھو گے، محبوب نے روزہ رکھا تم بھی روزہ رکھو گے۔ یعنی پہلے محبت ہے بعد میں ادائیں ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اطاعت ان کی محبت کا ایک اثر ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، لہذا سجدوں میں بندگی محدود نہیں ہے، رضا خدا بندگی، یہی میرا موضوع چلا آ رہا ہے۔ توجہات، رضا پروردگار جس وقت جو ہو وہی بندگی ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ کبھی رات میں جاگ کے نمازیں پڑھنا عبادت پروردگار، کبھی سو جانا۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کبھی طویل سجدے بندگی یہ پروردگار ہے، اور کبھی تلوار چلانا بندگی یہ پروردگار۔ آئیے میرے ساتھ آئیے ذرا سا ایک رخ آپ کی خدمت میں آج ایک نیا رخ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک مل جل کے غدیری صلوات سے نوازیں۔ میں توجہ کا طالب ہوں، فرشتوں نے جب پیش کیا وہاں پر اپنی بندگی اور اپنے سجدوں کو، کل بھی وہ آیت پڑھ چکا ہوں، جب اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں، تو فرشتوں نے فوراً کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ کیا ایسوں کو بنائے گا اپنا خلیفہ، اپنا نمائندہ زمین کے اوپر کے جو فساد کرے، خوریزی کرے، تلوار چلائیں، گلے کاٹے، حالے کہ ہم تیری حمد کی تسبیح اور تیری پاکی کا اعلان، تیری عبادتیں کرتے ہیں۔ خدا نے بڑے بزرگانہ لہجے میں بڑے اعتبار کے ساتھ کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے بھولے بھالے معصوم فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے، وقت کا انتظار کرو۔ میں توجہ کا طالب ہوں، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ فرشتوں کا احتجاجی لہجے میں بظاہر یہ اعتراض، کیا ایسوں کو بنائے گا جو تلوار چلائیں، گلے کاٹیں، خون بہائیں؟ ذرا سا غور کیجئے گا، خداوند عالم نے نہ مکمل رد کی یہ بات کہ تم غلط کہتے ہو، میرا کوئی نمائندہ تلوار نہیں چلائے گا۔ ذرا سا میرے ساتھ، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، مجھے اس معیار سماعت پہ ناز ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ، میرے اشارے آگے آگے ماشاءاللہ۔ نہ خداوند عالم نے یہ کہا کہ غلط، میرا کوئی نمائندہ تلوار والا نہیں چلائے گا، خون نہیں بہائے گا، اور نہ یہ کہا کہ بعض ہر وقت تلوار چلائے گا۔ بھائی میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ فرشتوں کا یہ اعتراض، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محرم مشیت فرشتے سرشتے آدمیت میں شمشیر زنی کی چنگاریاں محسوس کر رہے تھے۔ بے غور کیجئے گا، اور خدا کا ایبسلیوٹلی کنڈم نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نہ ہر تلوار معتبر ہے اور نہ ہر
بھائی توجہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خدا کا رد نہ کرنا مکمل اس بات کی دلیل ہے کہ نہ ہر تلوار معتبر ہے اور نہ ہر تلوار غیر معتبر ہے. کچھ تلواریں معتبر ہوں گی، کچھ ہاتھ معتبر ہوں گے اور کچھ ہاتھ معتبر نہ ہوں گے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چنانچہ سلسلہ ہدایت کا جو سب سے بڑا نبی ہے، جس نے 63 جنگیں بڑی بڑی لڑی ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ خداوند عالم نے جس نبی پر اتنے بڑے فرائض عائد کیے اور یہ حکم دیا کہ جاہد الکفار والمنافقین، آپ کافروں سے بھی جہاد کیجئے اور منافقوں سے بھی جہاد کیجئے. بھائی توجہ کا طالب ہوں. 63 جنگیں لڑنے والا کبھی قبضہ شمشیر پہ نہ ہاتھ رکھا نہ تلوار چلائی. کبھی غور کیا آپ نے؟ جبکہ فرض ہے انہی کا، ہائے 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 ہائے، فرض ہے انہی کا. جہاد کیجئے کفار سے، منافقین سے. آپ 63 جنگیں فتح کر لی ہیں، کبھی قبضہ شمشیر پہ ہاتھ نہیں رکھا، کبھی نیام سے تلوار لگی ہے مگر نکالی نہیں ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی وہ کیسے تلوار چلاتا، کیسے گلے کاٹتا؟ اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین بن کے آیا. دامان رحمت عالمیہ پہ خون کے دھبے اچھے نہ لگتے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ دامن رحمت للعالمین پر خون کے دھبے اچھے نہ لگتے. جو سایہ رحمت پروردگار کا بن کے آیا ساری کائنات کے لیے، اس کا وجود رحمت ہے. بلکہ وجود کا جس کا عرش کے فراز سے فرش کی پستی کی طرف خوش خیرامی وہاں سے یہاں آ جانا عالمین کے لیے رحمت بن جائے، اس کا سراپا وجود کتنی بڑی رحمت ہوگا. تو اب وہ کیسے تلوار چلائے؟ مگر فرض تو ہے تلوار چلانا. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ چنانچہ مدینے کے جتنے بھی جہاد ہیں، محمد نے تلوار نہیں چلائی ہے، مگر اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو آپ کو حکم دیا ہے کہ جہاد کیجیے، آپ تلوار کیوں نہیں چلاتے؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہ علی کی تلوار نہیں چل رہی ہے، یہ رحمت محمد کی لاج رکھ رہی ہے. ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ رحمت للعالمین کی لاج رکھی جا رہی ہے. تو اب یہ یاد رہے کہ جتنی بھی جنگیں ہیں بدر سے لے کر آخر تک، یہ نہ سمجھنا کہ یہ علی تلوار چلا رہے ہیں، بلکہ یہ اتنا معتبر ہاتھ و جزو نور ہے، یہ اتنا معتبر ہے کہ تلوار علی چلائیں گے، نامہ اعمال میں محمد کے لکھا جائے گا. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ علی تلوار نہیں چلا رہے ہیں، محمد تلوار چلا. بلکہ میں کیا کہوں، محمد بھی حکم خدا کے بغیر کچھ نہیں کر رہے ہیں. لہذا ہم تمام چھوٹے بڑے سب سے ایک جملہ، آپ کی سماعتوں کا امتحان اس جملے کے اوپر لے رہا ہوں، تو مجھے کہنے دیجئے کہ جب اللہ کا دل میں ینطق عن الہویٰ، نہیں بولتا بغیر میری وحی کے. بھائی توجہ، جب اللہ کا بولنے کا دل چاہتا ہے تو محمد کے دہن سے بولتا ہے، جب اللہ کا تلوار چلانے کا دل چاہتا ہے تو علی کے ہاتھ سے چلاتا ہے. ماشاءاللہ. نہیں، ابھی سماعت کو اس لیول پہ میں نہیں لا پایا. میں خود ابھی اپنے بیان سے اتنا مطمئن نہیں ہوں، لہذا تیار رہیے گا. جب اللہ کا بولنے کا دل چاہتا ہے، جب عام طور سے اللہ کا بولنے کا دل چاہتا ہے تو محمد کے زبان سے بولتا ہے، اور پھر کبھی کبھی جب خاص طور سے دل چاہتا ہے تو پھر علی کی زبان. بلکہ یوں کہوں کہ جب اللہ کا
لوگوں سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے تو محمد کی زبان استعمال کرتا ہے، اور جب محمد سے بولنے کا دل چاہتا ہے تو علی کی زبان۔ معراج، جب اللہ کا تلوار چلانے کا دل چاہتا ہے، ارے علی سے کیا کہوں، اپنے ہاتھ سے چلاتا ہے۔ علی کا کوئی احسان اللہ پہ معاذ اللہ تھوڑی نہ ہے، اللہ اپنے ہاتھ سے تلوار چلا رہا ہے، کسی کا اجارہ؟ ید اللہ ہے بھائی، ید اللہ ہے، نفس اللہ ہے۔ نفس مرکز جذبات ہے، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نفس انسانی مرکز خواہشات اور جذبات اور ارادات ہے، مرکز مشیت نفس ہے، تو یہ نفس اللہ ہے، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ مدینے کی تلوار سے پہلے شب ہجرت کیوں اللہ نے نفس لے لیا، کہ جب یہ تلوار چلائے سمجھو میں چلا رہا ہوں۔ نفس تو ہم نے لے لیا، اب یہ نفس اللہ ہے، اور نفسی مرکز خواہشات و جذبات و ارادہ ہے، تو میں نہیں، یہ علی نہیں، یہ میں چلا رہا ہوں تلوار، حکم محمد سے چلا رہا ہے، لہذا محمد چلا رہے تلوار، میرے حکم سے چلا رہا ہے، تو یہ اللہ و رسول کہ جب دل چاہتا ہے تلوار چلانے کا تو علی کے ہاتھ سے چلاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ یہ اتنا معتبر ہاتھ ہے۔ اے کاش کہ میں آپ کو اس منزل پہ لا پاؤں جو میں سوچ رہا ہوں۔ یہ بڑا معتبر ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ میں تلوار بھی بڑی معتبر ہے۔ وہ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہ کوئی معمولی ہاتھ ہے، نہ کوئی معمولی تلوار ہے۔ ہاتھ کی تو منزل بعد میں ہے، وہ تو بہت بلند ہے، پہلے تلوار کی منزل دیکھو۔ یہ اتنی بالغ نظر تلوار ہے کہ صلبوں کا صبح قیامت تک جائزہ لے کے چلتی ہے۔ یہ تو آپ سنا کرتے ہیں، بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اگر صبح قیامت تک کوئی بھی صلب کافر و مشرق و منافق میں اگر اس کی صلب میں صبح قیامت تک ایک مومن کا وجود بھی اس صلب سے نکلنے والا ہے، تو اسی لیے اکثر دیکھا گیا کہ بعض سروں پہ تلوار علی قریب آ کے ہٹ گئی صبح قیامت تک کے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اتنی بالغ نظر تلوار ہے، ہر ایک کو یہ اندھا دھند کاٹتی بھی نہیں ہے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ساری کائنات کے سائنسداں اور علوم جمع ہو کر کوئی انسٹرومنٹ بنائے، بس یہاں تک تو سائنس نے ترقی کی ہے، تمام عقلاء کائنات جمع ہو جائیں، بس یہاں تک تو ترقی کی ہے کہ بطن مادر میں یہ بتا دیں کہ میل ہے کہ فیمیل ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی آلہ ایسا نہیں ہے جو شکم مادر میں عقیدہ بتا دے۔ صلوات محمد آل محمد بہت عظیم ہو۔ تھوڑا سا ادھر مجمع سے بیٹھا ہے ماشاءاللہ، ایک صلوات پڑھی آگے آ جائیے، ادھر جگہ خالی، انٹرنس سے ہٹ جائیں، تھوڑا سا معذرت، بزرگوں سے گزارش ہے، ادھر آ جائیں اور آگے آ جائیں، صلوات پڑھتے رہے، دیکھیے وہ تارے سخن ٹوٹنے نہ پائے۔ بھائی یہ بڑی بالغ نظر تلوار ہے، بطن مادر میں عقیدہ بھی بتا دیتی ہے، یہ عجب انسٹرومنٹ ہے، الہی انسٹرومنٹ ہے نا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو مان لو کہ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے چاہے لوہا ہو اس سے خطا نہیں ہوتی۔ کیا سننا ہے؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اما جو اللہ کی طرف سے میدان احد میں نازل ہے لوہا، اس سے تو خطا نہیں ہوتی، اور جو اللہ کے گھر میں آئے تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے۔ سن لے بھائی، بعض زمانوں کی فرمائش بھی تھی ماشاءاللہ،
کہ ذرا سا تو ظاہر ہے کہ میں روایتی انداز میں جنگیں تو نہیں پڑھتا ہوں، مگر میں جنگوں کا جو پس منظر ہے، اس کا جو پس منظر ہے، کس بیک گراؤنڈ میں جنگیں ہیں، اس کے اسباب و علل کیا ہیں اور اس کے نتائج کیا ہیں، بے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے ہزاروں تلواریں چلی ہیں، خود چلائی ہے، خود دنیاوی اور شیطانی درباروں سے خود سیف اللہ ہی کے لقب پائے ہیں لوگوں نے، خود سیف اللہ ہی کے لقب پائے ہیں، مگر کجا ید اللہ کے ہاتھ کی سرکاری کارخانے کی تلوار، ہاتھ بھی معتبر تلوار بھی معتبر، میں توجہ کا طالب ہوں، ہاتھ بھی معتبر تلوار بھی معتبر، سر سے ہٹی جا رہی ہے کسی کے، اس لیے کہ جائزہ لے لیا ہے کہ کوئی تو ہے، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی مومن پیدا ہونے والا ہے، کیسے کاٹ دے؟ اس لیے کیا کل ایمان اپنی امانت کو برباد کر دے؟ کیا اپنی ملکیت کو کاٹ دے؟ کل ایمان، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس سر سے تلوار ہٹ جائے، علی کی ذوالفقار جس سر سے ہٹ جائے، یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی مومن امانت ہے، اور جس پہ چل جائے، جملے کی قدر صاحبان نقطہ سن، ایک جملہ جس سر سے ہٹ جائے سمجھو کہ کوئی نہ کوئی مومن ہے، اور جس سر کو کاٹ دے تو یہ سمجھ لو کہ اس کے مستقبل سے علم علی مایوس ہو گیا تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے میری بات پر؟ علم علی مایوس ہو گیا تھا، جس سر کو کاٹ دے سمجھ لو کہ علم علی مایوس تھا اس کے مستقبل سے، کہ کوئی امانت ایمان اس میں سے نکلنے والی نہیں ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، یہ اعتبار تلوار کہاں سے آ رہا ہے؟ بیدار رہیے گا، پیغمبر سے کہا ہے جہاد کرو، لہذا علی کو اپنے اعتبار بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور رسول کی ضرورت ہے تلوار علی اور ہاتھ علی کا۔ اللہ اور رسول کو اگر اعتبار دینا ہو تو دیں، اعلان کریں، اس لیے کہ تلوار یہ چلائے گا، نام اعمال میں محمد میں لکھا جائے گا، اللہ کا کام کہلائے گا۔ دشمنان خدا، بھائی علی نے اپنے لیے نہیں چلائی ہے تلوار، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ علی نے اپنے لیے تلوار نہیں چلائی ہے، لہذا یہ ذات معتبر ہے، یہ ہاتھ معتبر ہے، یہ نفس معتبر ہے، یہ تلوار معتبر ہے، لہذا یہی سبب ہے۔ تلواریں تو 50 نے چلائی ہیں، مگر سنو اس تلوار کا اعتبار سنو، بعد میں اعتراض کرنا۔ 2 موقع آئے ہیں جو بہت صاف سند اللہ نے رسول کے ذریعے دلوائی۔ ایک تو یہی جنگ احد ہے، ابھی تلوار علی کی وہ والی تلوار ہے جو مکہ مدینے میں بنی تھی، وہ تلوار علی کے ہاتھ میں چل تو رہی تھی مگر علی کے ہاتھ کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ لہذا احد میں گھمسان کی لڑائی ہے، جیتی ہوئی جنگ جو ہے بعض لالچی مال غنیمت کے لٹیرے منافقوں کی وجہ سے وہ جنگ جو ہے اس کا منظر الٹ گیا۔ پہاڑ کے دروں پہ جن کو کھڑا کیا تھا کہ یہاں سے آنا نہیں، جب لشکر کفار و مشرکین بھاگا تو پھر وہ مال غنیمت کی لالچ میں وہ درے پہ جو اپنی پوزیشن لیے ہوئے تھے چھوڑ کے آ گئے، اور لشکر جو ہے اس سے خالد ابن ولید کی سرکردگی میں ملعون جو سیف اللہ بعد میں بن گیا دربار شیطان میں، وہ پھر سے لشکر اپنی قوت کو جمع کر کے پھر سے اس نے مال غنیمت لوٹنے والے لٹیروں پہ حملہ کیا، تو جنگ کا منظر ایسا پلٹا کہ کچھ لوگ تو بھاگ رہے تھے اور کچھ لوگ نے 3 دن کے بعد پلٹ کے دیکھا، اور کچھ لوگوں نے خود کہا کہ میں پہاڑ پہ ایسا دوڑ رہا تھا کہ جیسے پہاڑی بکری بھاگتی ہے۔ اپنی صنف کا تعارف بکرا بھی نہ کہا، بکری کہا۔ صلوات بر محمد وآلہ محمد۔ میں توجہ کا طالب ہوں۔ حضرت فرزدق ہند قیس زنگی پوری نے 2-3 شعر میں اشعار کی بیساکھی سے مجلس کے چلانے کا قائل نہیں ہوں،
مگر بہت محترم شاعر ہے اور عالم دین تھے، بڑے زبردست شاعر بھی تھے، لہذا شاعر کی حیثیت سے زیادہ وہ مشہور ہو گئے، اور ان کے دو چار مصرے وہ فرماتے ہیں کہ احد میں کوئی پہاڑ پر ہے، نبی کا سینہ سپر ہے کوئی۔ احد میں کوئی پہاڑ پر ہے، نبی کا سینہ سپر ہے کوئی۔ احد میں کوئی پہاڑ پر ہے، نبی کا سینہ سپر ہے کوئی۔ ہزار دعوے ہوں دوستی کے، جگر جگر ہے، دگر دگر ہے۔ اب جنگ ہوئی علی کی شروع ہوئی کہ بنی ہے شمشیر شاہ والا، قضائے مبرم کا ایک حالہ۔ بنی ہے شمشیر شاہ والا، قضائے مبرم کا ایک حالہ۔ جدھر جدھر دیکھتے ہیں کافر، اجل کی صورت ادھر ادھر ہے۔ جدھر جدھر دیکھتے ہیں کافر، اجل کی صورت ادھر ادھر ہے۔ اٹھا ہے طوفان قہر داور، اٹھا ہے طوفان قہر داور۔ اللہ کا قہر ان کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اٹھا ہے طوفان قہر داور، پھڑکتے ہیں تن برستے ہیں سر۔ کیا منظر ہے! اٹھا ہے طوفان قہر داور، پھڑکتے ہیں تن برستے ہیں سر۔ قضا کا پانی گلے گلے ہے، لہو کا دریا کمر کمر ہے۔ میں توجہ کا طالب ہوں، ادھر تلوار علی چلی، ظاہر ہے کہ نہ برداشت کر سکی سیف اللہ ہی قوت، علی کی تلوار ٹوٹی۔ ادھر لوہے محفوظ کو حرکت ہوئی، آسمان سے ذوالفقار چلی، آیت آئی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا۔ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس لوہے میں گھمسان کی جنگ ہے۔ یہ کون سا لوہا ہے؟ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور یہ چلے گی تو تلوار گھمسان کی جنگ ہے، مگر منافع للناس، لوگوں کے فائدے میں یہ ہے، نقصان میں نہیں ہے۔ بھائی فرشتوں کا اعتراض یاد ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، بیدار رہیے گا۔ ادھر ذوالفقار آئی دستے محمد میں، علی کے ہاتھ میں گئی، اور پھر علی نے ایک بار شیر غضبناک کی طرح حملہ کیا۔ کبھی میسرے پہ حملہ، کبھی میمنے پہ حملہ، کبھی قلب لشکر میں در آئے، کبھی میمنے کو میسرے پہ الٹ دیا، کبھی میسرے کو میمنے سے ٹکرا دیا، اور کبھی دشمنوں کو کھدیر کر ایک بار واپس آئے، دیکھا کہ حبیب خدا حفاظت سے ہے کہ نہیں ہے۔ کبھی اور سنیے، محمد کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، اب شجاعت محمد کا اندازہ لگاؤ گے، علی وہ ہے جو تلوار سے دشمن کو دفاع کرے، محمد وہ بہادر ہے جو بغیر تلوار لیے قلب لشکر میں کھڑا ہے۔ علی کا بڑا بھائی ہے نا، صلوات محمد والے محمد کے اوپر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مل جل کے ایک ولائی صلوات جو شیعوں کی پہچان ہے۔ اور تیز پڑھیے، بزرگوں اور بچوں میں مل کے سب لوگ ایک ساتھ بلند آواز سے پڑھیے۔ بتوجہ، آپ کی دلچسپی نہ جانے پائے، ادھر ذوالفقار علی چل رہی ہے، ہر طرف شیر غضبناک کی طرح حملہ کر رہے ہیں۔ ایک پر ٹوٹتے ہیں تو 10 سر گرتے ہیں۔ ہر ایک کا کہنا یہ تھا بعد میں کہ ہم کو علی ہی نے مارا۔ بتوجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ایک تلوار ہے، جلوے ہزار ہیں، ہر طرف علی ٹوٹ ٹوٹ کے حملے کر رہے ہیں کہ یہ منظر جنگ علی، ادھر محمد کھڑے مسکرا رہے ہیں، ادھر فراز عرش سے فرشتے اپنی معصوم جبینے جھکا جھکا کے میدان احد کا منظر، کچھ حیرانی اور حیرت بھی ہے، کچھ داد و تحسین اور سرور و انبساط کے چہرائے ملائکہ پہ آثار بھی ہیں۔ ادھر مشیت نے ملائکہ کی طرف نظریں جھکائیں، کہا اے میرے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ کہ یہ سیافی علی، یہ میرے ہاتھ کی شمشیر زنی کیسی لگ رہی ہے؟ بھائی میرے ساتھ ہے کہ توجہ کرا لیں، ماشاءاللہ صاحبان ادب، صاحبان ذوق ہے۔ مشیت نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں نے مشیت کی طرف نظر کی،
خوب سیافی ہے، کیا صاف ہاتھ ہے، کاٹتا ہے اوپر سے تو دو برابر کے حصے، پہلو سے کاٹتا ہے تو کاٹ ہی کے دم لیتا ہے، اور قوت بس اتنی لگاتا ہے کہ کافر کٹے کہیں طبقہ زمین کٹ جائے۔ میں توجہ کا طالب ہوں، میں توجہ۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کیسی لگ رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا کیا کہنا ہے؟ تو آواز مشیت آئی کہ اگر اچھا لگ رہا ہے تو میں کیوں تعریف کروں، اس لیے کہ مجھے تو کبھی شبہ نہ تھا تلوار کا۔ ہائے ہائے ہائے، بھائی میری تمہید کے جملے یاد ہے کہ نہیں ہے؟ تمہیں نے تو کہا تھا تجعل فیہا، کیا ایسوں کو بنائے گا، اور ہم نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو میں تعریف نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے تو کبھی بھی شبہ اس ہاتھ پر نہیں تھا۔ مزہ تو یہ ہے کہ قصیدہ وہ پڑھے جنہیں شبہ تھا۔ ارے بھائی ذہن پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ مزہ تو یہ ہے کہ جنہیں الجھن تھی وہ قصیدہ پڑھے، اس لیے ملائکہ میں جبرائیل آگے بڑھے، جبرائیل نے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ یہ جو مومنین آ رہے حیدری یا علی کہتے ہیں اس کی عظمت بتا دوں آپ کو، اور میں بغیر مدلل بات نہیں، دلیل کے بات نہیں کرتا، وہ بات وہ نحن ابناء الدلیل، ہم لوگ دلیل کے بیٹے ہیں، دلیل ہوگی تو جھک جائیں گے، دلیل نہیں ہوگی تو نہیں مانیں گے، کسی بھی منہ سے اگر پکی بات نکل رہی ہے تو جھک جائیں گے، یہی تو ہماری تشیع کی بنیاد ہے، ہماری لاجک اور علم دلائل کے اوپر بنیاد ہے، ہمارے دلائل کو کوئی کاٹ دے تو ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں گے، نہ کاٹ پائے تو آ جائیں، اس لیے کہ یہ علی اور غلامان علی نے، علی اور اولاد علی سے یہ ہم نے اپنی لاجک لی ہے، اس لیے کہ ہمارے دین، ہمارے مذہب کی بنیاد ہے منطق، علم، نور، دلائل، براہین، آرگومنٹس۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میرے مولا سے وراثت شیعوں کو ملی ہے، ہمارا پہلا آپشن لاجک ہوتی ہے، سب سے آخری آپشن ہوتی ہے تلوار۔ اور ہمارے مخالفین کیا کرتے ہیں؟ جب ہمارے دلائل کا سامنا نہیں کر پاتے تو وہ فوراً بم اٹھا لیتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ علی اور غلامان علی کا مسلک یہ ہے کہ پہلے دلائل، براہین، حل سے اترے مانو، نہیں ماننا ہے جاؤ اپنا کام کرو، لکم دینکم ولی دین، ہم سے بھرنا نہیں۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ میں آئے مانو، ہمیں اپنا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرو، ہم سے بھرنا نہیں، ہم حملے کی ابتدا نہیں کرتے۔ بھائی ایک جملہ، ہم حملے کی ابتدا نہیں کرتے، تم بھی نہ بھرنا، مگر اگر حملہ کر رہے ہو تو سوچ سمجھ کے ہم سے بھرنا، اس لیے کہ ابتدا تمہارے ہاتھ میں ہوگی، انتہا ہمارے ہاتھ میں۔ صلوات بر محمد وآل محمد کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مل جل کے ایک صلوات سے نواز دیں، ہمت افزائی۔ تھک گئے ہو تو ختم کروں، ٹائم کا ٹینشن ہو تو ختم کروں، تھوڑا سا اگر موقع ہو تو پھر مل جل کے، نہیں وہ والی مربت والی بات نہیں ہے، مجھے صاف کہہ دیجئے، تھوڑا سا موقع دے تو تھوڑا سا اور پڑھوں گا، تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں۔ تو ایک احد میں سنت تلوار آ رہی ہے، وہ فرشتہ جو امین وحی ہے، جو قرآن کی آیتیں سناتا ہے، وہ کہہ رہا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ مشیت نے مسکرا کے کہا اب تمہیں ہمارا حسن انتخاب اور جواب انی اعلم ما لا تعلمون مل گیا، اب تو مطمئن ہو گئے کہ کن کو ہم نے بنایا ہے نمائندہ۔ بھائی توجہ، ایک احد میں سند ہے اور ایک کھلی ہوئی سند،
جنگ خندق میں دی گئی. یاد آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ سلمان فارسی کے مشورے پہ خندق کھودی گئی. عمرو ابن اسی میں سلمان ملہ اہل البیت کہا گیا. ایک صحابی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ جوان ہیں اور سلمان کتنے بوڑھے ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، تقریباً 250 یا 300 سال کی عمر ہے اس وقت. جی بڑی طویل عمر پائی ہے، منحنی سے بوڑھے سے بزرگ، مگر ایمان سب سے زیادہ جوان، فتح کا چاہنے والا ہے نا. یا رسول اللہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک ایک تسلا یا جھوا یا جو بھی ظرف ہو ہم لوگ اٹھا اٹھا کے ڈال رہے ہیں اور سلمان اتنی دیر میں 2 ڈال دیتے ہیں. تو اس وقت پیغمبر نے فرمایا کیوں نہ ہو، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب عمرو ابن عبد جو ہے وہ اس کو پھلان کے آ گیا. مجھے پورا منظر جنگ کا نہیں پڑھنا ہے. پھلان کے آ گیا. تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی وہ اس نے خندق کو گھوڑا دوڑا کے لایا اور خندق کو پھندا کے ادھر کی طرف آ گیا. تاریخ کہتی ہے تمام صحابہ جو ہیں وہ سنسنی پھیل گئی، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. اور منظر یہ تھا کہ تبری کا فقرہ ہے کأن علی رؤوسہم الطیر، پن ڈراپ سائلنس ایسا تھا، ایسا ہل بھی نہیں رہے تھے کہ جیسے ان کے سر پہ چڑیا بیٹھی ہو، ہلیں گے تو اڑ جائے گی. اور بڑے 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 جرنیل صحابہ، بڑے بڑے سیف اللہ والے، وہ ایک دوسرے سے چمی گوئیاں چپے چپے کر رہے تھے کہ اے بھائی یہ جانتے ہیں کون؟ ایام جاہلیت میں ہم نے دیکھا کہ ایک بار یہ جنگ کر رہا تھا، اس کی ڈھال ٹوٹ گئی تو اس نے اونٹ کو اٹھا کے سپر بنا لیا. یعنی بجائے ہمت افزائی کرنے کے اور ڈرا رہے ہیں. اور وہ آ کے للکار کے آگے بڑھتا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے حل من مبارز، کوئی ہے مقابلے والا؟ ارے آتے کیوں نہیں ہے؟ تمہارا تو عقیدہ ہے نا کہ مارو تو غازی مر جاؤ تو شہید، تمہارے تو دونوں میٹھے. آؤ نہ عزت کا خیال ہے نہ شہادت پہ بھروسہ ہے. یہ شہادتیں جو حلق سے نہیں اترتی ہیں، یہ شہادت سے وحشت، یہ میراث ہے ان کی خاندانی. شہادتوں کا تذکرہ نہ کیجئے ورنہ کتنے بزدلوں کی باتیں یاد آئیں گی. اس وقت صاحب خلق عظیم، صاحب ما ينطق عن الهوى، خدائے عظیم جس کے اخلاق کو کہے کہ آپ بڑے عظیم خلق پر، خدائے عظیم جس کے خلق کو عظیم کہے وہ کتنا بلند ہوگا. وہ جو اپنی ردائے خلق دشمنوں کے لیے بچھا دے، جو مسکرا کے ایسی گفتگو کرے کہ فوراً وہ ان کے قدموں پہ گر کے کلمہ پڑھنے لگے. ایسا نبی جس نے کبھی ابیوز نہ کیا ہو. تاریخ میں پہلی بار جو ہے وہ رحمت للعالمین کے چہرے کے اوپر شکن آئی، آثار غیظ و غضب سے چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا اور پیغمبر نے ابیوز کیا. پہلی بار پیغمبر نے اس کے اس بدتمیزی پر کہا من لہذا الکلب، اس کتے کا جواب کون دے گا؟ ہر تاریخ میں ہے. وہ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی نہ بولا سوائے حیدر کرار کے. قسم خدا کی اگر اس دن جنگ خندق میں اگر علی آگے نہ بڑھتے تو اسلام کی عزت تو عزت ہے، بے عزتی بھی خراب ہو جاتی. بھائی یہی سبب ہے، میں نے عرض کیا کہ پورا منظر نہیں پڑھنا ہے، یہی سبب ہے کہ ادھر علی چلے، ادھر پیغمبر نے کہا کہ برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، یہ مکمل ایمان مکمل شرک کی طرف جا رہا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ الگ سے اصحاب کی کوئی عزت نہیں ہے، محمد و علی ہیں تو عزت ہے، علی نکل جائے تو گیا ایمان. توجہ کا طالب ہو، ذرا سی زحمتیں. نہیں اب ہاتھ کی اور تلوار کی ذرا سا سند سن لیجئے، اعتبار سن لیجئے.
اس لیے کہ ایک نتیجہ مجھے اگلا بس 2-4 منٹ کے اندر دینا ہے، اسی میں مجلس تمام ہو جائے گی. یہ ساری محنت اسی لیے ہے کہ ادھر علی گئے، آپ کو معلوم ہے کیا گھمسان کی لڑائی ہے، اور اس کے بعد علی نے ادھر عمرو کے سر کو کاٹا، سر پہ ضربت ماری. ادھر مشیت نے کہا ہے میرے حبیب، اے حامل قرآن، اے صاحب ما ینطق عن الہوی، دے دے سند تاکہ صبح قیامت تک کے اعتبار جرید عالم پہ ثبت ہو جائے، کوئی علی کے تلوار و ہاتھ پہ شک نہ کرنے پائے. میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر عمرو کے سر پہ ضربت مانگی ماری، ادھر اللہ نے پیغمبر سے کہا ارے بولتے کیوں نہیں؟ پیغمبر نے کہا تاریخی جملہ ہر کتاب میں، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. بھائی سنیں بچے، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بچے سنیں ترجمہ. علی کی ایک ضربت، خندق کے دن عمرو کے سر پر علی کی ایک ضربت افضل ہے ثقلین، اللہ کے علاوہ کائنات میں اوپر نیچے جو کچھ بھی ہے بندے بندگی، ساری کائنات کی عبادتیں میزان عدالت کے ایک پلے پہ رکھ دی جائے عبادت ثقلین، دوسرے پلے پر ضربت علی رکھی جائے، وزن ضربت علی زیادہ ہے، عبادت ثقلین ہلکی ہے. اللہ علی کی ضربت کا وزن زیادہ ہے. فرشتوں نے کہا نہ تھا کہ ہم تیری عبادت، ہم تیرے سجدے کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا عبادت ثقلین پر ایک ضربت علی بھاری ہے. یعنی کیا؟ عبادت ثقلین جس میں سجدہ آدم بھی ہے، جس میں سجدہ نوح بھی ہے، جس میں سجدہ ابراہیم بھی ہے، جس میں سجدہ موسیٰ بھی ہے، جس میں سجدہ عیسیٰ بھی ہے، جس میں سجدہ محمد بھی ہے، جس میں ملائکہ کروبین کے سجدے بھی ہیں، جس میں حاملان عرش کے بھی سجدے ہیں، جس میں خزان بہشت و نار کے بھی سجدے ہیں، جس میں انبیاء و مرسلین کے بھی سجدے ہیں. علی کا ایک ہاتھ کا اعتبار سمجھے، علی کا وہ ہاتھ ہے کہ اوپر سے نیچے آ جائے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے ہوا میں ایک ہاتھ چلایا، یہ نہ سمجھیے کہ یہ آپ نے ہاتھ چلایا ختم نہیں، آپ کا ہاتھ چلا کے تو منظر سے ہٹ گیا، مگر آپ کے ہاتھ کے چلنے سے جو تلاطم فضا میں پیدا ہوا، یہ ویوز جو ہے یہ لامتناہی انفائنائٹ ہے، یہ ویوز کبھی رکیں گی نہیں، آپ دیکھ نہیں پا رہے ہیں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اتنا وزن ضربت کیسے؟ بھائی یہ وزن ضربت توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اور رسول کی نظر ضربت پہ نہیں تھی، اثرات ضربت پر تھی. اثرات ضربت کہاں تک جانے والے ہیں؟ میں کچھ لوگ چپ ہو گئے ٹائم کے ٹینشن میں. ایک مل جل کے ذرا سا ہمیں خوش کرنے والی صلوات پڑھ دیجیے. مولا کا ذاکر ہونا تو ہمیں بھی خوش کریں گے تو اور زیادہ فضائل پیش کروں گا. بہرحال تو ایک صلوات اب میری ہمت افزائی کے لیے کر دیجئے. توجہ ہے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. ایک وقت میں ثقلین کی عبادت نہیں، صبح قیامت تک میں تمام ما سوی اللہ مخلوقات خدا کی تمام عبادتیں جمع کر کے ایک پلے میزان پہ رکھی جائیں. وزن ضربت علی زیادہ ہے، عبادت ثقلین ہلکی ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بس یہیں تک زحمت دینی تھی. اب اس کے نتائج 2-4 منٹ. اے قرآن پڑھنے والوں اور حدیث رسول کو، اے زبان محمد کی بھیک پا کر ہدایت پانے والوں، اے قرآن کو اللہ کا کلام بحوالہ محمد سمجھنے والوں، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب تم نے اعتبار علی پہچانا، بھائی اسی کی زحمت دینی ہے. اب یہاں پہ اگر آپ نے توجہ نہ کی تو مجھے شکوہ ہو جائے گا. اب تک تو آپ بول رہے تھے ماشاءاللہ، توجہ کا طالب ہوں. اے دنیا کے حاسدان و منافقوں حاسدان علی، اے علی پر الٹے سیدھے اوچھے الزام اپنے ماضی کی شرمندگی سے
چھٹکارا پانے کے لیے علی پہ شک کرنے والوں، علی کا اعتبار جانا، اس ہاتھ کا اعتبار جانا کتنا معتبر ہے. یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ تلوار اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ اور رسول کی مشیت اور حکم سے چل رہی ہے، بلکہ یہ اللہ اور رسول چلا رہے ہیں. اب علی پر کسی بھی اپنے بزرگ کے قتل کا الزام لگانے سے پہلے ماشاءاللہ 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 پڑھ دیجیے صلوات محمد وآل محمد کا. میں نے کہا میں خالی جنگ نہیں پڑھوں گا، اسباب و علل پڑھوں گا، نتائج پڑھوں گا. علی کی ضربت کے اسباب و علل کیا تھے؟ بڑے معتبر، نتائج بھی بڑے معتبر ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ معتبر ذات نفس اللہ، معتبر ہاتھ ید اللہ، تلوار اللہ کی طرف سے آئی ہوئی. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ محمد کے سامنے 63 جنگوں میں چل چکی یہ تلوار. علی کے ہاتھ کے اعتبار اور علی کے ذات کے اعتبار اور علی کے نفس کے اعتبار اور علی کی تلوار کے اعتبار کو سمجھ گئے. لہذا کسی بھی، کوئی بھی کتنا ریسپیکٹڈ ہو تمہارا بزرگ، ہمارا مسلمانوں کا ایک مشورہ ہے بڑا مفید. کسی بھی بزرگ کے قتل کا الزام یا قتل میں سازش میں شریک ہونے کا الزام سوچ سمجھ کے علی پر لگانا، اس لیے کہ علی کا کوئی نقصان نہیں ہے، مرحوم کا نقصان ہے. اے بھائی مجھے اس خطرناک مرحلے سے پلیز اشاروں سے گزر جانے دیجئے. اور اگر تم کہو کہ ہم نہیں لگاتے الزام تو تم بچ کے کہاں جاؤ گے؟ تمہارے بڑے بڑوں نے الزام لگایا ہے، ہمیں اسی الزام پہ تو جمل بھی لڑی گئی. صفی کہاں جاؤ گے؟ قد تبین الرشد من الغی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی اللہ نے کر دیا ہے. معتبر ہاتھ، معتبر تلوار، معتبر ذات، معتبر نفس، معتبر ارادہ، معتبر مشیت، معتبر نور، معتبر جسم. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ فقط محمد کا رشتہ دار جس میں عالم اجساد کا نہیں ہے، یہ سایہ محمد ہے. عالم انوار میں شریک محمد، عالم اجساد میں شریک محمد، قبیلے میں شریک محمد، عشیرے میں شریک محمد، خاندان میں شریک محمد، اسلاب میں شریک محمد، ارحام میں شریک محمد، سفر میں شریک محمد، حضر میں شریک محمد، جلوت میں شریک محمد، خلوت میں شریک محمد، بزم اصحاب میں شریک محمد، خلوت ازواج میں شریک محمد، بزم اہل بیت میں شریک محمد، مکے میں سایہ محمد، مدینے میں سایہ محمد، سفر میں سایہ محمد، حضر میں سایہ محمد، افلاک پہ سایہ محمد، سدرہ پہ شریک محمد، حجاب قدس پہ شریک محمد، شب معراج شریک محمد. اور معراج میں تو ایسا نظر آیا کہ جس میں محمد پردے کے ادھر ہے، سایہ محمد ادھر سے بول رہا ہے. ماشاءاللہ. نہیں ابھی یہ بات پوری ہو جائے. بھول گیا وہ حدیث سنانا، ذرا سا یہیں پہ ٹھہرے رہیے گا، لیکن یہ وعدہ کیجئے کہ یہ بات ذہن میں محفوظ رکھیے گا. بس یہیں تک، ہاتھ کا اعتبار، سنبھل کے الزام لگانا، اس کے آگے نہیں جائیے گا. میں توجہ کا طالب ہوں، مگر وہ حدیث سنا دوں یا علی کے بارے میں بھول گیا تھا میں، رہ جائے گی پھر. شیخ صدوق، کتب اربعہ،
فقہ اسلامی، شریعت اسلامی کے احکام کی بنیادیں جن 4 کتابوں پہ ٹھہری ہوئی ہیں، احادیث اہل بیت، اور بھی بہت کتابیں ہیں لیکن اس میں بہت کچھ نچوڑ آ کے آ گیا ہے. اصول کافی، محمد ابن یعقوب کلینی، من لا یحفظہ الفقیہ، حضرت شیخ صدوق، تہذیب الاحکام، الاستبصار، 2 کتابیں، شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد ابن حسن توسی، شیخ توسی کی 2 کتابیں. دوسرے نمبر من لا یحفظ الفقیہ. کلینی محدث سے مجتہد نہیں تھے، شیخ صدوق مجتہد تھے، فقیہ تھے، صاحب فتویٰ تھے. خود انہوں نے مقدمے میں اس کے لکھ دیا ہے کہ میری جو حدیثیں ہیں وہ میرا فتویٰ ہے. کون ہے ان کے والد؟ 11ویں امام کے صحابی. خود شیخ صدوق پیدا ہوئے ہیں امام زمانہ کی دعا سے. اتنا معتبر آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ الامالی للشیخ صدوق، الامالی ان کی کتاب ہے. امالی بہت سی کتابیں، کتاب الغیبہ بھی ہے، اکمال الدین اتمام النعمہ بھی ہے، ایک کتاب امالی شیخ صدوق، یاد رکھیے. اس میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ایک حدیث نقل کی ہے معصومین سے. توجہ، ان حلقۃ باب الجنہ، ان حلقۃ باب الجنہ من یاقوتۃ حمراء على صفحة من صحائف الذهب فكلما دقت الحلقة على الصفحة طنت وقالت یا علی یا علی یا علی. ترجمہ، جنت کے دروازوں کے پلے سونے کے ہیں، اس میں ایک کڑا حلقہ لگا ہوا ہے جو سرخ یاقوت کا کڑا لگا ہوا ہے، حلقہ. جب کبھی بھی کوئی فرشتہ ہو یا کوئی بھی ہو، جب کبھی بھی کوئی دروازے جنت کے قریب آتا ہے اور اس کڑے کو اس کے پلے کے اوپر جب وہ دھکا دیتا ہے، بجاتا ہے، تو اس میں سے آواز نکلتی ہے یا علی یا علی یا علی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس 2-3 منٹ توجہ کا طالب ہوں. تو کسی بھی بزرگ کا کہ قتل کا الزام سوچ سمجھ کے لگانا، اس لیے کہ علی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ مرحوم کا نقصان ہو جائے گا. بڑا معتبر ہاتھ ہے، بڑی معتبر ذات ہے، بڑی معتبر تلوار ہے. تم نے دیکھا کہ صلبوں کا جائزہ لے کے، ارے وہ کافر کیا، اگر صلب میں بھی مومن ہو تو کاٹتا نہیں ہے، اور اگر کاٹ دے بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک جملہ صاحبان ذوق و ادب، ذرا سوچ سمجھ کے الزام لگانا یہ بڑا معتبر ہاتھ ہے. ذرا سمجھ کے الزام لگانا، اس لیے کہ اللہ اور رسول نے اس ہاتھ کی گارنٹی تو لی ہے، کسی کی گردن کی کوئی گارنٹی. اچھا، بڑے مولائی بور ہو رہے ہیں. ہم تو خوب جو ہے وہ للکار کے پڑھ رہے ہیں. دیکھیے، دعوائے ولایت آسان ہے. چہک کے سنیے، ہم آپ سے زیادہ تھک رہے ہیں. ہاں، کوئی صاحب کسی مومن سے اب زیادہ مولائی مت سمجھیں. سب کو اپنی اپنی فکر ہونی چاہیے. صلوات بر محمد والے محمد. میں توجہ کا طالب ہوں. سوچ سمجھ کے الزام لگانا، اس لیے کہ اس ہاتھ کا اعتبار تو اللہ و رسول نے لیا ہے. کسی تمہارے بزرگ کی گردن کی کوئی اعتبار اللہ نے نہیں لیا ہے. ہاتھ محترم ہے، کسی کی گردن معتبر نہیں ہے. سوچ کے الزام لگانا کہ علی نے قتل کیا، بھائی توجہ کا طالب ہوں. اگر علی نے کاٹ دیا تو علی کا کاٹ دینا ہی تو مخالف کے مقتول کے عقیدے کا اعلان ہے. اچھا، بس آخری جملہ میں سمجھ گیا. بھائی توجہ کا طالب ہوں. میں جتنا نچوڑنا تھا نچوڑ چکا. توجہ نہیں. توجہ،
پڑھنے والی لیڈی مدینے میں موجود نہیں تھی مقتول کے قتل کے وقت، بصرے میں موجود تھی. اتنی جلدی خبر نہیں پہنچتی ہے، یعنی تحقیقی خبر. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تاریخ شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے کہ جیسے ہی سنا کہ مرحوم قتل کر دیے گئے، بغیر کسی انویسٹیگیشن اور تحقیق کے انہوں نے الزام لگایا کہ علی نے مارا ہوگا. شاید کوئی نئی بات ہو، مجھے محترمہ سے کوئی خاص شکوہ نہیں ہے، اس لیے کہ علی کو بھی جانتی تھی، علی کے بارے میں پیغمبر کی حدیثیں بھی سنی تھی. بغیر تحقیق کے انہوں نے اس لیے کہہ دیا اندازے سے کہ علی نے مارا ہوگا، کیونکہ وہ پیغمبر سے سن چکی تھی کہ علی کا ایک لقب ہے قاتل المشرکین والمنافقین. بس جیسے ہی سنا کہا علی نے مارا ہوگا. بھائی توجہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس اب زیادہ زحمتیں نہیں ہیں، ایک صلوات سے اور سہارا دیں اور زحمتیں تمام کر دیں. جیسے ہی سنا فوراً کہا علی نے مارا ہوگا. انہوں نے اندازہ لگایا کیونکہ ایک علی کا لقب ہے نا کہ مشرکین و کافرین و منافقین کا قاتل ہے علی، لہذا ہونا ہو علی نے مارا ہوگا. لیکن ان سے یہاں پر خطا اجتہادی یہ ہو گئی کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے جس کو علی مار دے وہ کافر مشرک منافق ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ جو بھی مارا جائے علی ہی نے مارا ہوگا. الزام لگا دیا، علی کا نقصان نہ ہوا، اپنے عقائد کھول دیے. اب سمجھ میں آیا کہ علی سے جو ٹکراتا ہے اس کے بزرگوں کے عقیدے کھل جاتے ہیں. لہذا سوچ سمجھ کے علی پہ الزام لگانا، علی کے فضائل کا اعتراف بھی کبھی کبھی بزرگوں کے عقیدے کھول دیتا ہے. ایک صلوات پر محمد وآل محمد کے اوپر. بس عزیزو زحمت ختم. اسی جملے کے اوپر یہ نہ دیکھو کہ گلا کاٹا، یہ نہ دیکھو کہ تلوار چلائی. یہ رضا خدا کا پیکر ہے، بس وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. جو یہ کرتے ہیں اللہ کر رہا ہے، جو یہ بولے اللہ بول رہا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تلوار اور سجدہ یہاں کوئی چیز نہیں ہے معتبر، نہ کوئی چیز غیر معتبر ہے. معتبر یہ ہے کہ یہ جو کریں وہ معتبر. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اتنے معتبر ہیں کہ اگر یہ تلوار چلائیں تو معتبر، تلوار کھا لیں تو معتبر. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی سبب ہے کہ یہ جس پہ تلوار چلا دیں وہ ملعون، جو ان پہ تلوار چلائے وہ ملعون. کیونکہ یہ معتبر ہے نا، جس پہ چلا دے تلوار وہ فی النار، نجات نہیں ہو سکتی. جو ان پہ تلوار چلا دے وہ فی النار ملعون، تب نجات نہیں ہو سکتی. لاکھ رضی اللہ عنہ تم کہا کرو. یہی اعتبار سے لینے کے لیے کاروان رسالت آگے بڑھا اور عطرت اطہار کے حوالے محمد سے اپنی عزت اور اللہ کی عزت کر دی. تمہارے حوالے ہے. اب یہ تمہارا کام ہے کہ ہمارا تعارف کیسا کراتے ہو. یہی تو سبب ہے کہ جب بیعت یزید کا مسئلہ آیا بڑے بڑے صحابہ اور صحابہ زادوں نے کر لی بیعت، مگر حسین نے کہا میں کہاں سے بیعت کر لوں، یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اگر میں رکھ دوں تو گویا اللہ نے یزید کی بیعت کر لی. یہ خاندان ید اللہ ہے، یہ خاندان نفس اللہ ہے، یہ خاندان لسان اللہ ہے. ہزار حسین نے مسائل حل کر دیے. انکار بیعت یزید کر کے حسین نکل گئے کہ تاریخ کے حوالے کر دیا کہ شاید کبھی کوئی کہے کہ حسین نے ضد کی ہے. حسین کو اتنا انکار بیعت پر اتنا زیادہ ضد کیوں تھی؟ تو کبھی تاریخ کے انصاف پسند چاہے مسلم ہو یا نہ ہو، انصاف پسند مسلمان کبھی یہ بھی تو سوچیں گے کہ اگر میں نے انکار بیعت پہ میں اتنا آڑا رہا تو یزید کو اتنا اصرار بیعت کیوں تھا؟ کبھی یہ بھی تو سوچیں گے. ساری دنیا نے یزید کی بیعت کر لی ہے، ایک حسین کی بیعت نہ کرنے سے یزید کا کیا بگڑ رہا تھا؟ جب انسان یہ سوچے گا کہ یزید حسین کی بیعت کے بغیر مطمئن نہیں تھا، یعنی وہ ساری کائنات کی سارے مسلمانوں کی بیعت کو ایک طرف رکھ رہا تھا اور وزن بیعت حسین کو ایک پلے میں رکھ رہا تھا، تو اب یزید تو حسین کی بیعت کا وزن پہچانے، خود میرا مولا اپنی بیعت کی اہمیت کو نہیں جانتا تھا.
یہ ہے لاجک. حسین نے کہا اگر میں جھک گیا تو گویا آدم نے ابلیس کا سجدہ کر لیا, میں جھک گیا تو ابراہیم نمرود کے آگے جھک گیا, میں جھک گیا تو موسیٰ ہار گئے فرعون سے, میں جھک گیا تو محمد ابو جہل ابو لہب ابو سفیان سے ہار گئے, میں جھک گیا تو میرا باپ معاویہ پلید سے ہار گیا. لہذا حسین نے یزید کو ایک شخص نہیں سمجھا ہے, حسین نے یزید کو ایک شیطانی تاریخی ذہنیت سمجھا ہے. کربلا دو نظریات کی جنگ ہے, کربلا دو اوپینینز کی جنگ ہے, کربلا شرک و توحید کی جنگ ہے, کربلا نجاست و طہارت کی جنگ ہے, کربلا سفیانیت و محمدیت کی جنگ ہے, کربلا ابو سفیان ابو لہب اور ابو طالب کے خون کی جنگ ہے, کربلا حفاظت اسلام و توحید کی جنگ ہے. لہذا حسین اپنے کاروانے ایثار و قربانی و شہادت کو لے کے چلے, اور ایسا مصحف شہادت, ایسا قرآن شہادت جس میں چھوٹے چھوٹے سورے بھی ہیں, بڑے بڑے سورے بھی ہیں. قرآن کا وہ سورہ کوثر ہے تو حسین علی اصغر کو سورہ کوثر کی جگہ پہ لے کے چلے. خود حسین مصحف شہادت ہے, حسین قرآن ناطق ہے. لہذا حسین میدان کربلا میں آئے, ہاں عزیزو آئے اور قربانیاں دیتے ہوئے چلے, اس لیے کہ حسین اطاعت خدا میں کربلا نہیں آئے تھے, حسین محبت خدا میں آئے تھے. اطاعت کے مطالبات محدود ہوتے ہیں, جتنا مانگا جائے دے دیا جائے اطاعت ہو جاتی ہے. محبت کے مطالبات لامحدود ہوتے ہیں. ارے چاہنے والے کو اس وقت تک تسکین نہیں ہوتی محبوب کی محبت میں جب تک کہ زیر خنجر بسمل کی طرح اپنے خاک و خون میں تڑپے نہ. حسین کے جذبہ محبت کو تسکین نہیں ہو رہی تھی جب تک کہ ساری قربانیاں پیش نہ کر دیں. یہی سبب ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک کا وہ ایک ایسی علامت توحید کہ جس نے یہ اہتمام کیا کہ بنیاد توحید رکھنی ہے تو اب اکیلے سجدہ کروں گا, کوئی نہ رہ جائے, نہ لشکرے, نہ سپاہے, نہ کثرت الناس, نہ قاسمے, نہ علی اکبرے, نہ عباسے, تو یکا و تنہا ہے. حسین یکا و تنہا بنیاد توحید رکھے گا. ہاں عزیزو یہی سبب ہے کہ جب اصغر کو بھی پشت خیمہ پہ دفن کر چکے اور حسین ایک رخصت آخر کے لیے آئے, مجھ سے فرمائش ہے, پڑھی نہیں جاتے ہیں یہ مجھ سے مسائل, مگر عزادارو کیا کروں, اس لیے کہ اسی غم کے سہارے تو دین ہمارا زندہ ہے, ہماری عزت ہے, ارے ہماری انسانیت باقی ہے, اسی سے تو ساری دنیا میں سب سے محفوظ ہے عزت دار قوم ہم ہیں. ہائے عزادارو, ارے اپنے گھر سے نکلتے وقت جب رخصت ہوتے ہو کسی سفر پہ تو کیا جذبات ہوتے ہیں. ہائے وہ کیسا مسافر ہے جو رخصت ہو کے جا رہا ہے, وہ بھی جانتا ہے, گھر والے بھی جانتے ہیں کہ اب جا کے دوبارہ آنے والا نہیں ہے. لہذا حسین تو کئی بار در خیمہ پہ آئے ہیں, مگر عصر عاشور حسین کا در خیمہ پہ آنا اور پھر پردے کو الٹ کے رہوار سے اترے بغیر ایک سلام کرنا عجب انداز تھا. کیا کہتے ہیں, یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ و یا سکینہ و یا فضہ علیکن من السلام, اے بہن زینب و ام کلثوم, اے رقیہ و سکینہ, اے رباب و فضہ, تم سب پہ میرا سلام ہو. انداز سلام سے بیویاں سمجھ گئیں کہ حسین اندر تو آ نہیں رہے ہیں, لہذا اب اس کے بعد حسین نہ آئیں گے. اہل حرم میں, ارے خاندان رسالت کی خواتین میں ایک شور گریا بلند ہوا. زینب در خیمہ پہ آئی, بھیا مجھے معلوم ہے کہ اب آپ واپس نہ آئیں گے, ذرا سا خیمے کے اندر آ جائیے. بس سنو عزادارو, حسین خیمے کے اندر آئے, کہاں میرا لال, میرا سجاد کہاں ہے. آئے سجاد کے سرہانے کھڑے ہوئے, بیمار بستر علالت پہ غش میں پڑا ہوا ہے. زینب نے بھتیجے کا شانہ ہلایا, اے میرے لال ذرا غش سے بیدار ہے, دیکھ کون آیا ہے ملنے. سجاد نے جو آنکھیں کھولی تو یہ روایت کے فقرے ہیں, یہ کسی ذاکر کے جذبات اور تصورات نہیں ہیں, یہ کسی شاعر کی امیجنیشنز نہیں ہے. حسین سرہانے سجاد کے کھڑے ہیں, بیتیانے کھڑے ہوئے ہیں. سجاد نے جیسے ہی زینب کے شانہ ہلانے سے آنکھیں کھولی تو ایک بار سجاد نے نظر جو ڈالی تو بڑی حیرت کے ساتھ دیکھتے رہے کہ جیسے پہچان نہیں رہے ہیں. ہاں کیسے پہچانتے ہیں سجاد, اس لیے کہ تاریخ میں ایک فقرہ ہے کہ حسین کے جسم پہ اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ تاریخ میں فقرہ ہے کہ جیسے پرندہ شاہی ایک پرندہ ہے کہ جس کے پر نہیں ہوتے ہیں, جس کی کھال پہ کانٹے نکلے ہوتے ہیں, پورے جسم میں کانٹے کھال چھپی ہوتی ہے اور ان کانٹوں کی نوکوں سے اس کا ایک شیپ بنتا ہے. حسین کے جسم پہ اتنے تیر لگے تھے کہ پرندہ شاہی کی طرح حسین تیروں میں غرق کھڑے ہوئے تھے. سجاد بات پہ دیکھ رہے حیرت سے. حسین آگے بڑھے, ہاں میرے لگتے جگہ تیرا بابا حسین آیا ہے, ہاں تیرا بابا حسین آیا ہے. ایک بار کہنے لگے, بابا کیا ہوا فیصلہ, جنگ کا فیصلہ دشمنوں کے ساتھ کیا ہوا. حسین نے کہا ہے میرے لال, ارے صبح سے جنگ ہو رہی ہے, اے سجاد 71 لاشیں تیرا بوڑھا باپ اٹھا چکا ہے, 71 لاشیں اٹھا چکا ہے. ایک بار سجاد نے حیرت سے کہا, آئینہ
حبیب ابن مظاہر آپ کے دوست کہاں چلے گئے؟ حسین نے کہا قد قتل، این زہیر ابن قین، حسین نے کہا ہم مارے گئے، قد قتل، این حر، کہا قد قتل۔ تمام انصار کے جب نام لے چکے تو ایک بار اپنے گھر کے اور اپنے بھائیوں کے نام لیے، این قاسم، این اخی قاسم، میرا بھائی قاسم کہاں؟ حسین نے کہا قد قتل، این اخی اون، این اخی محمد، اون محمد کہاں ہے؟ حسین نے کہا قد قتل، وہ بھی دونوں مارے گئے۔ بھائی توجہ، پھر ایک بار سجاد نے بڑے اعتبار کے ساتھ کہا این امی عباس، میرے چچا عباس کہاں ہے؟ حسین نے کہا قد قتل، وہ بھی مارے گئے۔ پھر آخری سوال سجاد نے کیا این اخی علی اکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ اب تک حسین ہر شہید کے سوال پر یہ کہتے رہے قد قتل قد قتل، مگر جب شبیہ رسالت کی باری آئی تو حسین نے ذرا انداز بدل دیا کہ شاید بھائی کے بارے میں سن کے برداشت نہ کر سکے۔ حسین نے کہا سجاد میرے پاس وقت نہیں ہے، بس مختصر یہ سمجھ لو کہ خیمے میں مردوں میں یا میں کھڑا ہوں یا تم بستر پہ لیٹے ہو۔ یہ سننا تھا کہ تاریخ کہتی ہے کہ سجاد نے اپنی کوہنیوں کو ٹیک کے ابھرنا شروع کیا۔ کہا پھوپھی اماں ایک عصا لا کے دے دیجئے، ایک تلوار لا کے دے دیجئے۔ زینب نے کہا عصا اور تلوار کیا کرو گے؟ کہا عصا کا سہارا لے کے کھڑا ہوں گا، تلوار سے امام وقت کی نصرت کروں گا۔ ارے زینب لپٹ گئی، اے آدم آل محمد، اے بقیہ نسل اہل بیت، ارے تو نہ جا، اس لیے کہ شمع پنجتن بجھ جائے گی۔ حسین نے سینے سے لگایا، اسرار امامت وصیت کیے، خدا حافظ کہہ کے آگے بڑھے۔ زینب آگے بڑھی، اے بھیا ذرا سے رک جائیے۔ کہا بتا میری بہن خدا حافظ کر، میرا وعدہ طفلی ادا ہونے کا وقت آ گیا۔ زینب نے کہا بھیا اپنے ذرا بندے گلو کھول دیجئے۔ حسین نے بندے گلو کھولے۔ حسین زینب نے سوکھے ہوئے پپڑیائے ہونٹوں سے حسین کے گلے حلقوم کا بوسہ لیا۔ کہا ہے میری بہن یہ بوسہ لینے کا بہت چاہتی ہوں، مانتا ہوں، مگر یہ بوسہ لینے کا سبب اس وقت کیا ہے؟ کہا کہ وقت آخر اماں نے وصیت کی تھی کہ جب کربلا میں حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو حسین کے گلے کو چوم لینا میری طرف سے، اس لیے کہ اب جو جائے گا تو گلے پہ خنجر چلے گا۔ یہ سن کر حسین نے کہا اے میری بہن تم بھی اپنے بازو سے ذرا ردا ہٹا دو۔ حسین نے بازو سے، زینب نے بازو سے ردا ہٹائی۔ حسین نے سوکھے ہوئے ہونٹوں سے بازوؤں کو چوما۔ زینب نے کہا اس کا سبب کیا ہے؟ کہا مجھے بھی ماں کی وصیت یاد آئی، ماں نے کہا تھا رخصت آخر کے لیے جب جانا تو زینب کے بازوؤں کو چوم لینا، اس لیے کہ تیرا گلا کٹے گا تو اس میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ بس سنو عزادارو، رخصت ہو کے حسین جلدی سے نکلے، راہوار کے قریب آئے۔ تاریخ کے فقرے ہیں، مقاتل میں لکھا ہوا ہے گھوڑے کے قریب زخموں سے چور کھڑے ہوئے ہیں، گھوڑا انتظار میں ہے اپنے آقا کے کہ ایک بار حسین نے کیا، تاریخ کا فقرہ ہے فنظر یمیناً وشمالاً، حسین نے ایک بار داہنے دیکھا، ایک بار بائیں دیکھا، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ گھوڑے پہ سوار ہو۔ کہ پشت خیمہ سے آواز آئی اے بھیا ٹھہر جائیے، بہن سوار کرنے آ رہی ہے۔ زینب جلدی سے خیمے سے نکلی، ایک ہاتھ سے بازو پکڑا، ایک ہاتھ سے رباط پہ رکاب پکڑی، بسم اللہ کہہ کے حسین کو بٹھایا، بہن میرے سامنے خیمے میں چلی جاؤ۔ زینب چلی گئی۔ حسین نے رہوار کو مہمیز کرنا چاہا، گھوڑا آگے بڑھ نہیں رہا ہے۔ کہتے ہیں میرے نانا کے باوفا رہوار، تو نے بڑی محنت کی، تو بھی میری طرح بھوکا پیاسا ہے 3 دن کا، 71 لاشیں اٹھانے میں تو نے میری مدد کی۔ اے میرے رہوار میں جانتا ہوں تو بھی زخموں سے چور ہے، اب ایک آخری خدمت ہے، مجھے میری قتل گاہ تک پہنچا دے، اس کے بعد تیرا بھی فریضہ ختم ہو جائے گا۔ وہ بے زباں کیا کرتا، ایک بار نیچے جھک کے دیکھا، ایک بار حسین کو یاسو حسرت سے دیکھا۔ حسین نے جو جھک کے دیکھا تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے ارے بچی لپٹی ہوئی ہے، اے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین اترے گھوڑے سے، اے سکینہ ارے جاؤ خیمے میں ماں پھوپھی کے پاس جاؤ، خدا حافظ۔ سکینہ نے کہا ہے بابا اب آپ جب مرنے کا ارادہ ہی آپ نے کر لیا ہے تو ایک فرمائش پوری کر دیجئے۔ کہا کہو سکینہ، کہا بابا پانی پلا دیجئے پھر چلے جائیے گا۔ حسین نے ٹھوکر ماری، ارے ٹھوکر ماری، وارث صاحب زمزم و کوثر ہے، وارث صاحب زمزم و کوثر ہے، ٹھوکر ماری چشمہ آب ابلا۔ سکینہ آگے بڑھی، حسین نے بازو پکڑ کے کہا سکینہ پانی پی لو تو نانا کی امت کو بھول جاؤ، اگر نانا کی امت کی شفاعت کرانی ہے تو پیاس برداشت کرو۔ رخ پھیر لیا چشمہ آپ سے، بابا خدا حافظ، مگر ایک خواہش اور ہے میرے بابا، اے میرے بابا مجھے اپنے سینے پہ ایک بار سلا لیے۔ خاک گرم کربلا کے اوپر حسین لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ لٹا کے بہلایا، سکینہ خدا حافظ۔ پھر کہا بابا ایک فرمائش اور ہے، آپ جا رہے ہیں قتل ہو جائیں گے، ہم لوگوں کا کیا ہے؟ یا ابتاہ ردونا الی حرم جدنا، اے بابا مرنے سے پہلے ہم لوگوں کو بچی ہے نا فرمائش کر رہی ہے، مرنے سے پہلے نانا کے شہر پہنچا دیجئے ورنہ
ہم لوگوں کی بربادی ہو جائے گی. حسین نے ایک جملہ کہا لو ترک القطع لنام، اے میری بچی اتنا تھکا ہوا ہے تیرا باپ کہ اگر ذرا سا مہلت مل جائے تو آرام کر لے، اتنا وقت کہاں کہ مدینے پہنچا دے، بس خدا حافظ کہا بس عزاداروں زحمتیں تمام کر دیتا میں، مگر مجھ سے فرمائش ہے. ارے حسین میدان میں آئے. ایک بار عمر ابن سعد سے کہا کہ اے عمر ابن سعد میں کچھ اتمام حجت کرنا چاہ رہا ہوں، میں کوئی پیغام کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا لشکر کو اپنے خاموش کر دے کہ حسین کچھ کہنا چاہ رہا ہے. عمر ابن سعد آگے بڑھا، اے فرزند محمد، اے فرزند رسول، اتنی مجھ میں کہاں ہے اختیار کہ میں ان گھونوں کی ہنہناہٹیں، یہ تبل کی اور اسلحوں کی آوازیں میں کسی کو کیسے خاموش کر سکتا ہوں. حسین نے کہا میں جانتا ہوں کہ تیرے بس میں نہیں ہے. یہ کہہ کر حسین نے اپنے ہاتھ کی ایک انگشت شہادت کو فقط ہونٹوں پہ رکھ کے ایک اشارہ کیا تھا. تاریخ کہتی ہے فضائے کربلا میں موت کا سناٹا چھا گیا. جو گھوڑا سر اٹھایا تھا اٹھائے رہ گیا، جو ٹاپ اٹھایا تھا اٹھائے رہ گیا، جو سر جھکایا تھا جھکائے رہ گیا. بالکل سکوت کا عالم ہے کہ حسین مخاطب ہوئے. دیکھا ذات کا اعتبار سنے، حسین اتمام حجت کرنے جا رہے ہیں. ہاتھ میں ذوالفقار علی ہے مگر اتمام حجت کرنے جا رہے ہیں. یہ کہہ کے کہتے ہیں لماذا تقتلونی، مجھے یہ بتا دو کہ مجھے کیوں مارنا چاہ رہے ہو. لماذا تقتلونی، مجھے کیوں مارنا چاہ رہے ہو. کوئی آواز نہ آئی. پھر حسین آگے بڑھے، ام علی شریعت غیرتھا، کیا میں نے شریعت میں کوئی تغییر کر دی ہے. کوئی آواز نہ آئی. ام علی دین بدلتہ، کیا ہم نے دین بدل دیا ہے. کوئی آواز نہ آئی. ام علی حق ترکتہ، کیا ہم نے کسی کا حق مارا ہے. کوئی آواز نہ آئی. حسین نے کہا بتاؤ کچھ تو میرا جرم بتاؤ. لماذا تقتلونی، آواز آئی لشکر کفار سے، یا حسین ھذا بغض لابی، یہ آپ کے باپ کے بغض کا بدلہ لیا جا رہا ہے. بس جیسے ہی بغض علی کا اعلان برملا کیا لشکر کفار نے، اب تک حسین نے دفاع کیا تھا، حملہ نہیں کیا تھا. جیسے ہی بغض علی کا اعلان سنا، قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو لو مجھے مجبور نہ سمجھنا، میں مظلوم ہوں. لو میرے حملے کو سنبھالو. اے صاحبان اولاد اور اے بزرگوں، ارے 56 سال کا بوڑھا حسین ارے حملہ کرتے تھے، یہ کہہ کے حملہ کرتے تھے عزاداروں، ارے ٹوٹ پڑتے تھے شیر غضبناک کی طرح. اور جب مجمع کہتا تھا الامان یبنا رسول اللہ، الحفیظ یبنا رسول اللہ، حسین کا حملہ کر کے جانتے ہو کیا کہتے تھے؟ دوڑتا تھا لشکر پیچھے پیچھے حملہ کر کے. کہاں بھاگ رہے ہو؟ تم نے میرے عباس کو مارا ہے، تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے اصغر کا گلا چھید دیا، تم نے قاسم کو زندگی میں رون ڈالا، تم نے اون محمد کو قتل کر کے بہن سے شرمندہ کیا، ارے تم نے میرے سارے بچوں کو، میرے انصار کو مار ڈالا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین کا اصل عاشور کا حملہ اتنا زبردست تھا کہ جیسے شیر غضبناک اپنے شکار پہ دوڑتا ہے. پھر حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین حملہ کرتے تھے تو بھاگ کے لشکر کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا، ہر طرف الامان تھا. پھر حمید ابن مسلم کا ہی یہ دعویٰ ہے، وہ کہتا ہے کہ عصر عاشور کے حملے حسین سے پہلے عرب میں علی کی شجاعت کو مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا، مگر عصر کے حسین کے حملے کے بعد عرب میں حسین کے حملے اور شجاعت کو مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا. عزادارو حسین قابو میں نہیں تھے، ہر طرف میمنے اور میسرے کو الٹ رہے تھے کہ ایک بار جنگ کرتے کرتے فرات کے کنارے سے گزر ہوا، عباس کے لہجے پہ نظر پڑی، حسین کو شرمندگی کا احساس ہوا. کہا اے میرے شیر، ارے تجھے اس نے جہاد نہ دے سکا، ذرا بوڑھے بھائی کی جنگ بھی دیکھ لے. اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا. بس 2 فقرے اور زحمتیں تمام کر رہا ہوں. جنگ کرتے کرتے حسین پھر قرب لشکر میں آئے کہ ایک بار حاطف غیبی کی ندا آئی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے صاحبان ایمان اپنے وعدے کو پورا کرو. جیسے ہی ندائے خدا سنی، ارے حسین نے قبضہ نیام میں شمشیر کو رکھا، سر جھکا کے پشت فرس پہ ڈگمگانے لگے. بھاگا ہوا لشکر واپس آنے لگا. ارے شاہ عرش نشین عرش زئی کے اوپر سر کو جھکائے ہوئے جھوم رہا ہے، زخموں سے چور، ہر طرف سے نرغائے آدھا ہے. کسی نے تلوار ماری، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تبر مارا. ارے جن کے پاس کچھ نہ تھا انہوں نے دور سے جھولیوں سے پتھر نکال کے مارے. عزادارو ایک پتھر پیشانی اقدس پہ آ کے لگا، خون کا فوارہ نکلا. ایک تیر حسین کے ماتھے پہ آ کے لگا، تیر لگا رہا، خون بہتا رہا، یہاں تک کہ ہر طرف سے تیر، کہیں تلوار، ہزاروں زخم حسین کھاتے رہے کہ ایک بار کمی گاہ سے پہلو سے سنان ابن انس نے ایک نیزہ حسین کے پسلیوں پہ مارا. عزادارو سنو گے،
تاریخ میں میں نے پڑھا کہ حسین گھوڑے کے اوپر ڈگمگاتے تھے، کبھی داہنے جھکتے تھے کہ لگے گا کہ زمین پہ گر جائیں گے مگر پھر سنبھل جاتے تھے، پھر کبھی بائیں جھکتے تھے مگر پھر سنبھل جاتے تھے۔ آپ سمجھے کیا ہوا؟ جب ایک طرف سے نیزے مارے جاتے تھے حسین گرنے لگتے تھے تو دوسری طرف سے نیزوں سے سنبھال دیا جاتا تھا، کبھی ادھر گرتے تھے تو ادھر سے نیزوں سے، کبھی ادھر گرتے تھے تو ادھر سے نیزوں سے، یہاں تک کہ سنان ابن انس کا، ارے جس نے اکبر کے سینے پہ نیزہ مارا تھا، حسین کے پہلو پہ ایک نیزہ مارا، حسین تیورا کے تاب نہ لا سکے، عرش عظیم سے فرش زمین کی طرف سفر شروع ہوا مگر زمین پہ کہاں آئے؟ ارے تیروں کے اوپر جس میں حسین معلق ہے، ارے اب راکب کی جنگ ختم ہوئی، اب مرکب کی جنگ شروع ہوئی، گھوڑے نے طواف جسم حسین کرنا شروع کیا، ایک ایک تیر حسین کے جسم سے کھینچتا تھا اپنی توتلیوں سے، جو حسین کے قریب آتا تھا کسی کو لات سے مار دیتا تھا، کسی کو توتلیوں سے پکڑ کے اچھال دیتا تھا، یہاں تک کہ حسین کے جسم سے تیر نکالے، حسین زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ارے خاک گھر میں کربلا کو جمع کر رہے ہیں، ایک بار آگے جھکے پیشانی کا تیر حائل ہوا، ارے سر اقدس سے تیر کو کھینچا، پھر جب جھکے تو پیٹ میں تیر لگے ہوئے تھے، شکم اقدس سے تیر کو نکالا، اب خاک گھر میں کربلا پہ حسین نے اپنے سر زخمی کو رکھا، وہ اطمینان سجدہ کہ زمین کربلا لرز گئی مگر حسین کا سر نہ ہلا، بس آزادارو، ارے جس نے سب کا جنازہ اٹھایا اس کا جنازہ کون اٹھائے؟ آزادارو، ارے حسین کا ادھر سر کٹ رہا ہے، ادھر ذوالجناح نے اپنے عیال کو خون میں رنگی کیا، ارے جلدی جلدی آگے بڑھا، ہر طرف سے حملے کہ ذوالجناح کو گرفتار کر لو، تیر چلا جا رہے ہیں، عمر ابن سعد کی آواز گونجی، اے لوگو ہوشیار، ارے یہ کوئی معمولی گھوڑا نہیں ہے، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے، ذرا احترام رہے، ہائے گھوڑے کا اتنا احترام، فرزند پیغمبر کا گلا کٹ رہا ہے، در خیمہ پہ آیا، ایک صیحہ کیا، سکینہ نے کہا بابا آ گئے، آ کے دیکھا ارے گھوڑا ہے مگر سوار نہیں ہے، آواز فضا میں گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ یا حسین یا حسین۔